بہت زبردست پروپیگنڈا چل رہا تھا کہ جی بیک ڈور میں مذاکرات ہو رہے ہیں اور بیگم صاحبہ جو ہے وہ لیڈ کر رہی ہیں اور یہ پی ٹی آئی کے لوگ فیڈ بھی کر رہے تھے. 3.5 سال 4 سال پہلے جب یہ 190 ملین پاؤنڈ کی اپروول ہو رہی تھی, میں فیڈرل منسٹر تھا کیبنٹ کا, میں نے اس وقت خان صاحب سے کہا تھا کہ یہ نہ کریں, خدا کا واسطہ ہے, یہ آپ کے لیے نیب کا کیس بنے گا اور آپ کو جیل ہوگی. اس کے اندر آئندہ آنے والے ہفتوں میں نظر آنا شروع ہو جائے گی کہ ساری کی ساری چیزوں کی ہوا نکل جائے گی. بانی پی ٹی آئی کو 190 ملین پاؤنڈ کیس میں سزا ضرور ہوگی, سینیٹر فیصل وابڑہ کا دعویٰ. کراچی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ 190 ملین پاؤنڈ کے متعلق بانی پی ٹی آئی کو کہا تھا یہ مت کریں. پی ٹی آئی سے بیک ڈور مذاکرات کا پروپیگنڈا کیا گیا. پی ٹی آئی رہنما خود ہی بانی کے خلاف سازشوں میں مصروف ہیں. پی ٹی آئی نے غنڈہ گردی, دھرنے, ریاست مخالف سب کر کے دیکھ لیا. بندوق اور لاٹھی کے بعد اب یہ لوگ در بدر پھر رہے ہیں. پی ٹی آئی کو 20 جنوری والے روز مایوسی کے سوا کچھ نہیں ملے گا. ٹرمپ اب ان کا ٹرمپ کارڈ نہیں رہا. آرمی چیف کی بدولت پاکستان کو کامیابی حاصل ہونے جا رہی ہے. پاکستان کو آئندہ چند روز میں معاشی خوشخبری ملنے والی ہے. پی ٹی آئی کو بہت سخت مایوسی ہونے والی ہے. اور اگر جوڈیشل کمیشن نہیں بنتا تو پھر مذاکرات کا سلسلہ آگے نہیں چل سکے گا. ہماری فائنل ڈیٹ 31 جنوری ہی ہے جو کٹ آف ہے. 9 مئی اور 26 نومبر کا میسیکر. ہمارا نقطہ نظر یہ ہے کہ آپ لوگ رسپانسیبل ہیں, دوسرا فریق رسپانسیبل ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم رسپانسیبل ہیں. اب اس کا بیسٹ سیولائزڈ وے آؤٹ یہ ہے کہ ایک ایسا غیر جانبدار کمیشن تشکیل دیا جائے جو ذمہ داران کا تعین کر سکے. پی ٹی آئی کی 31 جنوری تک 9 مئی اور 26 نومبر واقعات پر کمیشن کی ڈیڈ لائن. کمیشن نہ بننے پر حکومت سے مذاکرات آگے نہ بڑھانے کا اعلان. بانی پی ٹی آئی سے مذاکراتی کمیٹی کی اڈیالہ جیل میں ملاقات. حکومت سے مذاکرات اور تحریری مطالبات دینے پر مشاورت. ملاقات 2 گھنٹے سے زائد جاری رہی. اسد قیصر, عمر ایوب, راجہ ناصر عباس, صاحبزادہ حامد رضا اور وکیل فیصل چودھری موجود تھے. مذاکراتی کمیٹی کی ملاقات سے قبل وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی بانی پی ٹی آئی سے 1 on 1 ملاقات. علی امین گنڈاپور مکمل سرکاری پروٹوکول کے ساتھ اڈیالہ جیل آئے تھے. صاحبزادہ حامد رضا نے ملاقات کے بعد گفتگو میں کہا کہ بانی پی ٹی آئی سے کنٹرولڈ ماحول میں ملاقات کرائی گئی. اسیران کی رہائی بھی مطالبات کا حصہ ہے. مذاکرات کے تیسرے راؤنڈ کے لیے تیار ہیں. بانی پی ٹی آئی کو سزا ہوئی تو ماحول میں تناؤ آئے گا. کسی کا ہینڈ پک فیصلہ ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہوگا. امید ہے کل 190 ملین پاؤنڈ کا فیصلہ حقائق کی بنیاد پر سنایا جائے گا. 190 ملین پاؤنڈ حکومت اور عوام کا پیسہ تھا. وزیر دفاع خواجہ آصف کی سیالکوٹ میں میڈیا سے گفتگو. کہا پی ٹی آئی دور حکومت میں لوٹ مار عروج پر تھی. بانی پی ٹی آئی کے دور میں جو کچھ ہوا اس کی مثال نہیں ملتی. پہلے غلامی نامنظور, اب ایبسلیوٹلی یس اور لیٹے ہوئے ہیں. رہنما نون لیگ حنیف عباسی نے کہا یہ سب کمپرومائزڈ ہیں, راتوں کو گڑ گڑا رہے ہوتے ہیں. پاکستان میں سازشوں کا جال بنا جا رہا ہے. ملک کی سالمیت پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا. القادر ٹرسٹ کا فیصلہ کل سنایا جائے. اس بار فیصلہ مؤخر نہیں ہونا چاہیے. کل کے فیصلے پر سب کی نظریں ہیں. سیکریٹری اطلاعات پی ٹی آئی شیخ وقاص اکرم کہتے ہیں کہ القادر ٹرسٹ سے کسی نے ذاتی فائدہ نہیں اٹھایا. القادر ٹرسٹ کا پیسہ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے اکاؤنٹ میں نہیں آیا. القادر ٹرسٹ میں بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کا کوئی تعلق نہیں. القادر ٹرسٹ میں بانی پی ٹی آئی کی بریت ہونی چاہیے. دنیا میں ٹرسٹ بنانے پر نوبل پرائز دیا جاتا ہے. بانی پی ٹی آئی کو شرمندہ کیا جا رہا ہے. نون لیگی قیادت مذاکرات کو سبوتاژ کر رہی ہے. خواجہ آصف مایوسی پھیلا رہے ہیں. وہ خود کنفیوزڈ ہیں. وزیر اعظم, وزیر اعلیٰ پنجاب اور وفاقی وزراء سارا دن بانی چیئرمین کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں. رہنما پی ٹی آئی شوکت یوسفزئی کا کہنا ہے کہ تحریک انصاف کسی کے کہنے یا کسی کے خوف سے مذاکرات نہیں کر رہی. بانی چیئرمین کبھی این آر او نہیں لیں گے. حکومت کی یہ حسرت رہ جائے گی. این آر او لینے والا رائیوڈ میں آرام کر رہا ہے. وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کہتی ہیں کہ کل تک جو کہتا تھا چھوڑوں گا نہیں, آج وہ سب کے پاؤں پکڑ رہا ہے. فتنے اور فتنہ پارٹی کے مکاریاں اور عیاریاں عوام بخوبی سمجھ چکی ہیں. 8 فروری کا الیکشن ملک میں سیاسی انقلاب تھا. سیاستدانوں کو ملک بچانے کے لیے بڑے فیصلے کرنے پڑتے ہیں. عام پارٹی کے سربراہ شاہد خاقان عباسی لاہور میں تقریب سے گفتگو. اگر میاں صاحب 8 فروری کو کہتے ہم الیکشن ہار گئے ہیں تو آج ملک اس دوراہے پر نہ ہوتا.
بانی پی ٹی آئی بھی 2018 میں اپنی طاقت سے نہیں جیتا۔ اس حقیقت کو ماننا چاہیے۔ ہمیں ماضی بھلا کر آگے بڑھنا چاہیے۔ ملک کے بڑوں کو مل کر حل نکالنا پڑے گا۔ آئین اچھا ہے یا برا ہے، اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اگر کسی کو آئین پسند نہیں تو مل کر اسے تبدیل کر لیں، لیکن توڑے نہیں۔ ہمیں الزامات کا کھیل ختم کرنا ہوگا۔ اپوزیشن اتحاد کی تشکیل کے لیے سیاسی جماعتوں میں ملاقاتیں۔ پی ٹی آئی کا گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس کے سربراہ پیر پگارا سے رابطہ۔ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف کی لاہور میں سید صبغت اللہ شاہ راشدی سے ملاقات۔ بانی چیئرمین کی طرف سے نیک تمناؤں کا پیغام پہنچایا۔ قائدین کے درمیان سیاسی صورتحال اور مستقبل کی حکمت عملی پر بھی مشاورت۔ پی ٹی آئی اور جی ڈی اے کا ملک کو درپیش مسائل کے حل کے لیے مزید مشاورت پر اتفاق۔ مستقبل میں رابطوں کو مزید بڑھانے پر بھی اتفاق کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے اپنا چھت اپنا گھر پروگرام کے لیے 62 ارب روپے کی منظوری دے دی۔ مئی تک 40,000 روپے قرض دینے کا ہدف مقرر۔ مریم نواز کا قرض کی حد 15 سے 20 لاکھ کرنے کی تجویز کا جائزہ لینے کا حکم۔ اجلاس میں بریفنگ دی گئی کہ پنجاب بھر میں تقریباً 5,000 شہری پروگرام کے تحت قرض لے چکے ہیں۔ وزیر اعلیٰ کا کہنا ہے کہ چاہتی ہوں ہر بے گھر کے پاس اپنا چھت ہو۔ اپنا گھر ہر شہری کا بنیادی حق ہے۔ گورنر کے پی فیصل کریم گنڈی کی آصفہ بھٹو زرداری سے ملاقات۔ خیبر پختونخوا میں بڑھتے پولیو کیسز، امن و امان کی صورتحال اور دیگر امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ آصفہ بھٹو کا خیبر پختونخوا میں عوامی مسائل کے حل میں صوبائی حکومت کی عدم دلچسپی پر افسوس کا اظہار۔ پولیو کے بڑھتے کیسز کی روک تھام کے لیے گورنر ہاؤس کی زیر نگرانی جامع حکمت عملی طے کرنے کی تجاویز پر غور کیا گیا۔ بالائی علاقوں میں برفباری سے سردی کی شدت برقرار۔ پارا چنار میں درجہ حرارت -12 تک گر گیا۔ سکردو اور استور میں پارا -11، کالا میں -7 ریکارڈ۔ کوئٹہ میں پارا -2، پشاور 2، لاہور میں 5 ڈگری ریکارڈ۔ گلگت میں -5 اور مظفر آباد میں پارا 2 ڈگری ریکارڈ کیا گیا۔ بارہمولہ اور شوپیاں -6 درجہ حرارت سے مقبوضہ کشمیر کے سرد ترین مقام رہے۔ پلوامہ میں -5، سری نگر میں پارا -4 ریکارڈ کیا گیا۔ خوفناک آگ سے لاس اینجلس دہکتا ہوا انگارہ بن گیا۔ امریکی شہریوں کے انخلاء کے بعد کئی علاقوں میں لوٹ مار کے واقعات کے بعد کرفیو نافذ۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں کی مدد کے لیے نیشنل گارڈز تعینات۔ میئر لاس اینجلس کیرن باس نے ہنگامی حالت کا اعلان کر دیا۔ آگ سے ہلاکتوں کی تعداد 16 ہو گئی، درجنوں افراد زخمی ہیں۔ 12,000 سے زائد گھر، عمارتیں اور گاڑیاں جل کر راکھ۔ تیز ہواؤں سے آگ مزید پھیلنے کا خدشہ، ریڈ فلیگ وارننگ جاری کر دی گئی۔ خوفناک آگ اب تک 37,000 ایکڑ سے زائد رقبے کو جلا کر راکھ کر چکی ہے۔ لاس اینجلس میں آگ سے کئی ہالی ووڈ اداکاروں کے گھر بھی تباہ ہو چکے۔ لاس اینجلس میں 60,000 سے زائد گھر بجلی سے محروم۔ شہر سے 2 لاکھ سے زائد افراد کی نقل مکانی۔ مزید کے انخلاء کے احکامات۔ ریسکیو حکام کا کہنا ہے کہ آگ پوری طرح بجھانے میں ہفتوں لگ سکتے ہیں۔ امریکہ کی جنوبی ریاستیں برفانی طوفان تلے دب گئیں۔ جارجیا اور شمالی کیرولینا سمیت متعدد ریاستوں میں معمولات زندگی بری طرح متاثر۔ برفانی طوفان سے 5 افراد ہلاک، درجنوں زخمی ہوئے۔ جارجیا میں 500 پروازیں منسوخ، 350 تاخیر کا شکار ہو گئیں۔ ریاست میں 70,000 سے زائد گھر بجلی سے محروم۔ شدید برفباری سے شاہراہیں بند۔ محکمہ موسمیات نے مزید برفباری کی پیشگوئی کر دی۔ ادھر برطانیہ بھر میں شدید سردی کے ڈیرے۔ برطانیہ میں سرد ترین رات کا 15 سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا۔ شمالی اسکاٹ لینڈ کے علاقے ہیملٹ میں درجہ حرارت -19 ڈگری تک گر گیا۔ سعودی دارالحکومت ریاض سمیت دیگر علاقوں میں موسلا دھار بارش، سردی کی شدت میں مزید اضافہ، صحرائی وادیاں بھی خوب سیراب ہو گئیں۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ اگلے 2 روز موسم غیر یقینی رہے گا۔ صہیونی فوج کی غزہ میں دہشت گردی جاری، ایک دن میں مزید 32 فلسطینی شہید ہو گئے۔ غزہ میں فلسطینی شہداء کی مجموعی تعداد 46,537 تک جا پہنچی۔ شمالی غزہ میں حماس کے ساتھ لڑائی میں 4 اسرائیلی فوجی جہنم واصل۔ بیت حنون میں اسرائیلی فوجی گاڑی کے قریب دھماکے میں 5 فوجی شدید زخمی ہوئے۔ اسرائیل نے مزید انفینٹری بٹالین مقبوضہ مغربی کنارے میں تعینات کر دیں۔
صہیونی انتہا پسندوں کا ہیبرون مسجد پر دھاوا، اپنی مذہبی رسومات ادا کیں۔ ادھر اسرائیل میں نیتن یاہو حکومت کے خلاف بڑا مظاہرہ، مشتعل مظاہرین نے ٹائر جلا کر سڑکیں بلاک کر دیں۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کا قذافی اسٹیڈیم کا دورہ، تعمیراتی کاموں پر پیش رفت کا جائزہ لیا۔ چیئرمین پی سی بی کا پروجیکٹ پر ہونے والی پیش رفت پر اطمینان کا اظہار، فنشنگ ورک کو ہر صورت جلد مکمل کرنے کی ہدایت، کہا ڈرینیج ورک کو بھی مقررہ مدت میں مکمل کیا جائے۔ جدید سہولیات سے آراستہ قذافی اسٹیڈیم رواں ماہ مکمل ہو جائے گا۔ شائقین میچ کے ساتھ لیزر لائٹ شو سے بھی محظوظ ہو سکیں گے۔ پی سی بی چیمپئنز ٹرافی کو یادگار ایونٹ بنانے کے لیے تیار ہے۔